الحمد لله الذي خلق الإنسان أطوارا وجعل الشباب للأوطان قوة وفخارا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، اصحاب ایمان، آج کا ہمارا خطبہ نوجوانوں کے نام ایک پیغام ہے، کیونکہ یہی نوجوان زمانہ حال کا آئینہ ہے، یہی مستقبل کا مطلوب و مقصود ہیں، انہی سے وطن کی آرزوئیں وابستہ ہیں، یہی عظمت و شرافت کی عمارت کے معمار ہیں، اور یہی عزت و کرامت کی بلندیوں تک پہنچنے کا زینہ ہے۔ تو اے نوجوان، جسے اللہ تعالیٰ نے قوت ارادی و پختگی عزم اور بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، روشن فکری، حدت ذہنی اور بھرپور جسمانی توانائی سے مالا مال کیا ہے، اپنے رب پر مکمل ایمان رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی جیسے نوجوانوں کی تعریف فرمائی ہے، چنانچہ فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یعنی بے شک وہ کئی جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں اور زیادہ ہدایت دی۔ جی ہاں میرے بھائیوں، وہ اپنے رب اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید رشد و ہدایت سے سرفراز فرمایا، تاکہ اس سے ان میں فکری پختگی پیدا ہو، ان کی روح کو سکون و قرار آئے اور ان کے نفوس کو اطمینان نصیب ہو۔ تو اے نوجوانوں، آپ بھی اپنے رب کی عبادت و بندگی بجا لاؤ، کیونکہ آپ کی نماز اور اطاعت گزاری آپ کے تمام شعبۂ زندگی کے ساتھ اس کے امور مرتب و منضبط ہیں، اور آپ کی زندگی میں سعادت و نیک بختی لانے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، یعنی جس نے نیک کام کیا، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے۔ اللہ کے بندوں، باشعور اور ذمہ دار نوجوان یہ جانتا ہے کہ اس کی جوانی ایک عظیم نعمت ہے جسے اسے غنیمت جاننا چاہیے، اور ایک امانت ہے جس کے بارے میں وہ اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، یعنی 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اور ان میں ایک چیز یہ فرمائی شبابک قبل حرمک، یعنی اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی یسأل عن 5، یعنی آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے، اور ان میں سے ایک چیز یہ ذکر فرمائی
وعن شبابہ فیما ابلاہ، یعنی اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا۔ تو اے نوجوانوں، اپنی جوانی کو قیمتی بناؤ، اپنے وقت کو غنیمت جانو۔ کیا آپ میں سے کسی کے لیے یہ باعث فخر ہوگا کہ وہ اپنی قیمتی جوانی محض سوشل میڈیا میں منہمک رہ کر گنوا دے، یا بیکار اپنی زندگی کو کھیل کود کی نظر کر دے، یا خود اپنے قدموں کو تباہی و بربادی کی راہوں پر ڈال دیں؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انی لأکرہ ان اری الرجل فارغا لا فی عمل الدنیا ولا فی العمل الآخرہ، یعنی مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے کہ میں کسی شخص کو فارغ بیٹھا دیکھوں، نہ وہ دنیا کے کام میں مشغول ہو اور نہ ہی آخرت کی تیاری میں۔ میرے نوجوان بھائی، اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لو، اپنی پوشیدہ مہارتوں کو جانچو، اپنے اندر چھپے شوق و شغف کو اجاگر کرو، اپنے راستے اور مقصد کا واضح تعین کرو تاکہ آپ کی کوششیں بارآور ہوں اور آپ نمایاں کامیابی حاصل کر سکو۔ جب میدان عمل میں اترو تو پورے یقین، عزم اور بھروسے کے ساتھ قدم رکھو اور دوسروں پر انحصار و تکیہ کرنا نیز سستی و کاہلی کرنا چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی تجارت کے بارے میں، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیچتے ہوئے اپنے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا تو یوں دعا فرمائی، اللہم بارک لہ فی بیعہ، یعنی اے اللہ اس کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ لہذا میرے نوجوان بھائیوں، عملی میدان میں جد و جہد کے لیے اپنی کمر کس لو، اپنے بڑوں اور بزرگوں کے تجربات اور ان کی حکمت و دانائی سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی جوانی کو کارآمد بنانے کے لیے ابھی سے محنت شروع کر دو، غفلت اور لاپرواہی سے اس کو برباد نہ ہونے دو۔ اور جس نے اپنی جوانی خواب غفلت میں گزار دی، اس کے اب حسرت و ندامت، افسوس و پشیمانی کرنے سے عبرت حاصل کرو اور سوچو کیا یہ حسرت و ندامت، یہ افسوس و پشیمانی اس کی جوانی واپس لا سکے گی؟ کیا وہ وقت جو رائے گا چلا گیا وہ واپس آئے گا؟ یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے اور اس کو سوچنے کی ہمیں فکر عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ عزیزان من، اصحاب ایمان، نوجوانی کا مرحلہ علم و معرفت کے ذرائع کو اپنانے اور نفع بخش مطالعے کو اپنا معمول بنانے کا ایک سنہری موقع ہے۔ صدر امارات عزت مآب شیخ محمد بن زائد حفظہ اللہ نے فرمایا، وطن کی حقیقی دولت اور اس کا اصل سرمایہ ان نوجوانوں میں پوشیدہ ہے جو علم و معرفت سے آراستہ ہوں۔ لہٰذا اے نوجوانان وطن، وہ علم حاصل کرو جو آپ کی سوچ کو پختگی اور آپ کی عقل کو دانائی عطا کرے، آپ کو حکمت و بصیرت بخشے۔ میرے نوجوان بھائیوں، عفت و عصمت، پاک دامنی و حیا کا دامن تھامے رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یستعفف یعفہ اللہ،
یعنی جو شخص پاک دامنی چاہے اللہ اسے عفت عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا نکاح کرنے میں سستی نہ کریں، کیونکہ نکاح عفت و پاک دامنی کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، یعنی اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو برائی سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اور خبردار خلوت و تنہائی کے گناہوں سے بچیے، کیونکہ یہ زمین و آسمان کے رب کو ناراض کر دیتے ہیں، نیکی و بھلائی کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت چھن جانے کا سبب بنتے ہیں، اور جسمانی صحت و قوت میں ضعف پیدا کر دیتے ہیں، جو کہ نوجوانی میں آپ کا اصل سرمایہ اور قوت، اور بڑھاپے میں آپ کا سہارا و زاد راہ ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، ہم نے جوانی میں اپنے اعضاء کی حفاظت کی تو اللہ نے بڑھاپے میں انہیں ہمارے لیے محفوظ کر دیا۔ میرے نوجوان بھائیوں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی زندگی سنوارنے کی خاطر، اپنے گھرانے کی تشکیل کے لیے اور اپنے وطن کے روشن مستقبل میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے جو ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوتی ہیں، ان کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اپنی شناخت، اپنے معاشرے کی روایات اور اپنی زبان سے مضبوط وابستگی پر فخر کریں۔ اپنے خاندان اور فیملی سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں۔ بزرگوں اور علم و ہنر سے آراستہ لوگوں کی محفل میں شرکت اختیار کریں۔ سنجیدگی و متانت نیز سچائی و حق گوئی کو اپنا وتیرہ بنائیں۔ ہر حال میں اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ کوئی عملی اقدام کرنے سے پہلے اپنے اعمال کے نتائج پر غور و فکر کریں۔ اپنی زبان اور اعضاء کی حفاظت کریں۔ فتنوں اور شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور نشے بازی اور شہوت پرستی کے راستوں سے ہمیشہ دور رہیں، کیونکہ یہی عقل مندوں کی شان اور ان کی خوبیوں میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز، یعنی جو چیز تمہارے لیے فائدے مند ہو اس کی حرص رکھو، اور اللہ سے مدد مانگو اور عاجز نہ بنو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے والا بنا دے، اور ہمیں اپنے ذہن کو، اپنے جسم کو محفوظ و مامون رکھنے والا بنا دے۔ ہمیں ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو رب العالمین صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین، ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلوا وسلموا علی سیدنا و نبینا محمد، اللہم صل وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ والتابعین۔